إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی عزتوں اور پستیوں کے فیصلے کرنے والا، وہی اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا سنبھالے ہوئے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ وحدہ لا شریک لہ، جو تنہا ہے، اکیلا ہے اور اس کے کام میں کوئی بھی شریک نہیں، اس کا فیصلہ بالکل اٹل، لا راد لقضائہ الا ہو، اپنے فیصلوں کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ٹال نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی ہے جو فیصلے کرنے والا ہے اور فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہے، مستوی عرش ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا درود اور سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام پیغمبروں پر، تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر اور مومنین و مومنات۔ حضرات گرامی، آج کے خطبے کے لیے میں نے سورہ انفال کی چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی بہترین اور بہت ہی سٹیک بات ارشاد فرمائی، اور اللہ کا تو معاملہ ایسے ہی ہے، اس کی تو ہر بات انتہائی محکم ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قوانین بیان کرتا ہے، دنیا کے اندر عزتوں کا فیصلہ، پستیوں کا فیصلہ، رحمتوں کا فیصلہ، سزاؤں کا فیصلہ، اللہ رب العزت اس کے قانون کو بیان کرتا ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اس بات پر غور کرو کہ تمہارے اوپر یہ پریشانی آئی کیوں، اس بات پر غور کرو۔ وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے، مصیبتیں آئی ہیں، تو یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ یہ آیتیں ہمارے موجودہ حالات کے لحاظ سے بہت ہی مشعل راہ ہیں اور ہمارے سامنے راہیں متعین کرتی ہیں، اور اللہ کے ان قانون سزا و عقاب کو بیان کرتی ہیں جن کی بنیاد پر قدیم زمانے میں اللہ نے تو پوری قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے اللہ رب العزت سے باقاعدہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری ایک دعا قبول فرما لے میرے رب. اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ جیسے تو نے قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو، اصحاب ایکا کو اے اللہ تو نے برباد و تباہ کر دیا تھا، اے اللہ میری امت کو اس طرح تباہ و برباد نہ کر کہ ایسا نہ ہو کہ پوری قوم ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما. چنانچہ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا. یہ جو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جو بڑے اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو ہم بیٹھے، یہ اس کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ہم بیٹھے. ورنہ صحیح معنی میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور کسی اور کو نہیں، آپ کو قاضی بنا دیا جائے اور آپ کو مجسٹریٹ بنا دیا جائے کہ چلو تم فیصلہ کرو اس قوم کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، تو آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ اس کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے، یہ اس لائق ہی نہیں کہ زمین پر رہے، یہ اس لائق نہیں کہ یہاں پر رہے. یہ فیصلہ آپ خود کریں گے اگر آپ انصاف کے اوپر آ جائیں گے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ آپ دیکھیے آپ فیصلہ کیجئے کیا ہو. وہ دین، وہ اسلام جو اللہ نے نازل فرمایا، جس کی بنیاد توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو رب ماننا ہے، اللہ کو الہ ماننا ہے، اللہ کو قادر مطلق ماننا ہے، اللہ کو فیصلہ کرنے والا ماننا ہے. اس ایک اللہ رب العزت کی توحید کو لوگوں نے برقرار نہ رکھا، اس توحید کے چیتھڑے اڑا دیے. وہ اسلام جو اس بات کے خلاف تھا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، ان لوگوں نے جو مسلمان کہنے والے ہیں، ان لوگوں نے جا کر مزاروں پہ سجدے کیے، چادریں چڑھائیں، نظر و نیاز چڑھائی، اس کا طواف کیا، اس کا دھلا ہوا پانی پیا، بدن پہ رگڑا، مصیبت میں پریشانیوں میں انہی کو پکارتے رہے اور انہی کو آوازیں دیتے رہے اور کہیں انہی کو مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا سمجھتے رہے. اولادیں مانگنی تو وہ ان سے مانتے رہے. ذرا غور کرو تم کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا اس توحید کی وضاحت کے لیے، اور یہ کہا تھا سورہ انعام کے اندر 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال کو ہم برباد کر دیتے. ان نبیوں کی بات ہے، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے آپ جیسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے. انبیاء کرام کی، جن میں اولو العزم من الرسل، جن کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، باقاعدہ نام لے کر کہا ہے کہ یہ ابراہیم، یہ اسماعیل، یہ اسحاق، یہ نوح، یہ موسیٰ اور عیسیٰ، یہ جن کے نام لیے اللہ نے، اور کہا اگر یہ شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال کو ہم برباد کر دیتے. سوچ کر دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے کہ وہی قوم شرک میں اس طرح سے گرفتار ہو جائے کہ قرآن اور حدیث سے شرک کے فضائل بیان کرے. اللہ وہ یہ بیان کرے کہ نہیں نہیں یہ ہونا چاہیے. کیا اولیاء کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اولیاء کو تو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کیا اولیاء سے محبت نہ رکھی جائے؟ آپ دیکھیں بالکل معاملہ الٹا پلٹا ہو جائے. جو حق ہے وہ ناحق بن جائے اور جو باطل ہے وہ عین حق بن جائے. لوگ اسی کو حق سمجھنے لگے جو نرا باطل ہے. اور نہ صرف یہ، اس کی دعوت دی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو لوگوں میں سمجھایا جائے. یہ نتیجہ ہے قرآن اور حدیث سے دوری کا. تو اللہ رب العزت نے، میں آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے پہلے، اور اس کے بعد بڑا پیارا منظر کھینچا ہے اللہ رب العزت نے، اور سمندر کے سمندر کو چند قطرات میں بھر دیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، ذرا غور کیجیے گا، اے ایمان والو، قرآن پاک کے اندر دو طرح سے خطاب کیا گیا ہے. یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں سنو، سارے کے سارے لوگوں سنو. اور ایک جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سنو. جب ایمان والو سنو تو ان سے بڑی خاص باتیں ہو رہی ہیں.
ایمان والوں سے اللہ رب العزت کو ماضی، حال، مستقبل سب کا پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ اللہ کے سامنے مستقبل بھی روشن ہے، سب۔ یہ امت کیا کرے گی، یہ امت کیسے گمراہی میں جائے گی، یہ امت کیسے کیسے غلط طریقوں کو اختیار کرے گی، کیسے اس کے اندر گمراہیاں آئیں گی، یہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ لہذا پہلے ہی بندش لگا دی جائے تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو، تمہارے سامنے راستہ کلیئر کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے تاکہ تم غلط ٹریک پر پڑ نہ سکو۔ لیکن جب آدمی اسی سے غافل ہو جائے، جو کتاب ہدایت ہے اس کتاب ہدایت سے دور ہو جائے، اور یہ کتاب جو لوگوں کے فہم کے لیے نازل ہوئی، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے نازل ہوئی، یہ کتاب یہ جناتوں کو اتارنے کی کتاب بن جائے، بھوت پریتوں کو بھگانے کی کتاب بن جائے، یہ کتاب کا معاملہ یہ ہو کہ مردوں کے اوپر اس کو پڑھا جائے، اس کتاب کا معاملہ یہ ہو کتاب بند کر کے لپیٹ کے رکھ دی جائے، اور اس کے بعد جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو کھول کے نکالا جائے، مر گئے ہیں ان کے لیے پڑھا جائے اور بخشوایا جائے، اور پھر بند کر کے پھر ویسے ہی پیک کر کے رکھ دیا جائے، تو کیا معاملہ ہوگا؟ آپ اگر بیمار ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے دے کہ یہ دوائیاں لینا، اور اس نسخے کو لا کر آپ اپنی جیب میں رکھ لیں، یا اس کو کہیں طاق پہ رکھ دیں، یا اس کو پانی میں گھول کے پی جائیں، تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ ارے آپ جیسے بیمار ہیں آپ کی بیماری اور بڑھتی جائے گی، اور یہی بیماری کے ساتھ اور یہی ذلت و نکبت کے ساتھ اور پریشانیوں کے ساتھ اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے، لیکن بیماری دور نہیں ہوگی۔ کرنا تو آپ کو اتنا ہے کہ وہ جو نسخہ لکھا گیا ہے اس جائیے دوائیاں خرید لائیے، کھائیے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا آپ کو۔ اللہ نے کتاب اتاری، قرآن پاک اتارا، اور یہ کہا کہ یہ قرآن پاک ہے، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ یہ قرآن پاک اتار دیا، اس قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جو 23 سال تک اس قرآن پاک کو سمجھاتے رہے، 23 سال تک۔ قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن اگر آدمی اس سے آنکھیں بند کر لے تو پھر وہ کیا ہدایت پائے گا، کیا نجات پائے گا؟ اللہ کے رسول جب دعوت دے رہے ہیں تو سننے والے تو بہت ہیں، ان میں ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب جیسے لوگ بھی ہیں، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے لوگ بھی ہیں۔ جو اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی اعلیٰ جنتوں کا حقدار ہوتا ہے، آخرت میں اور دنیا کے اندر اسے اللہ تعالیٰ عظمتوں کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ 50 سال کے اندر آدمی دنیا پر قابض ہو، 50 سال کے اندر یہ کتاب آپ کو اس طرح سے بلند کرتی ہے۔ اور اگر آدمی آنکھیں بند کر لے اور یوں کہے، اللہ کی پناہ میں تو کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، واقعی میرا پورا رونگٹا کانپتا ہے کہتے ہوئے، لیکن چونکہ کہنا پڑتا ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے آدمی نہیں، عالم دین، کتابیں لکھنے والے عالم مولانا، وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ لکھا ہے، وہ میں بیان نہ کرتا، میرا رونگتا، میرا پورا بدن کانپتا ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ کیسے تم نے کہہ دیا خالی اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، خالی اس لیے کہ لوگ اپنے مسلک پر جمے رہیں کہ حدیثیں نہ پڑھنا، حدیثیں پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کر کے اگر آدمی ہدایت نہ پائے گا تو کہاں پائے گا؟ سر مارو گے اپنا تم دیواروں میں اور تمہیں ہدایت نہ ملے گی۔ ہدایت جہاں ہے وہاں تم آ ہی نہیں رہے ہو۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کہتے ہو 18 علوم کی ضرورت ہے، تب آدمی قرآن پاک پڑھے۔ لوگوں نے پابندیاں عائد کر دی کہ نہیں آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تفسیر نہیں پڑھ سکتے، ہرگز نہیں، یہ حدیثیں مت پڑھیے، بخاری مسلم، ارے نہیں، کنارے رکھیے ان کو، ہرگز نہیں۔ ہم جو بس علماء جو کہہ رہے ہیں وہ سنیے، وہ جو بتا رہے ہیں وہ بس سنیے، اسی پر عمل کیجیے۔ اللہ کی پناہ، ان الفاظ کو دیکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں سے، اے ایمان والو تم سنو، باقی دنیا تو بعد میں سنے گی، ان کی تو بات الگ ہو جائے گی، پہلے تم اپنے آپ کو صحیح کرو اور تم درست کرو۔ سنو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر لبیک کہو،
وہ تمہیں بلاتے ہیں تمہیں زندگی دے دیں. اللہ اکبر. یہ لفظ دیکھیں, لما یحییکم, وہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں. کون؟ اللہ اور رسول. اللہ اور رسول نے اپنی شریعت اتار دی, احکام اتار دیے, اپنے نبی کو اتارا اللہ نے اور کہا کہ اے لوگو نبی کی پیروی کرو. کیا ملے گا تمہیں؟ لما یحییکم, زندگی مل جائے گی تم کو. تم کیا سمجھتے ہو غلامی کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں کوئی زندگی ہے؟ ذلتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو یہ کوئی زندگی ہے؟ تم کو زندگی چاہیے تو وہ زندگی ملے گی جو اس قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا. اور اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ عرب کے وہ بدو, وہ صحرا نشین, وہ اونٹوں کے چرانے والے, وہ بکریوں کے چرانے والے, وہ قوم جو علم سے بھی ناشنا تھی, 50 سالوں کے اندر, نصف صدی کے اندر آدھی دنیا پر اللہ نے قبضہ کیا. قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آ کر پڑے اس شریعت پر عمل کرنے کے نتیجہ. اور اس کے بعد پھر اللہ نے دکھا دیا 95 ہجری, 95 ہجری کے بعد سے, اس کے بعد سے اللہ نے دکھا دیا جب اللہ کے اوپر بحثیں ہونے لگی, جب اللہ کو تولا جانے لگا, عقل کے ترازو پر تولا جانے لگا, اللہ کتنا بڑا ہے, عرش کتنا بڑا ہے, اس کے پائے کیسے ہیں, جب اس پر گفتگو ہونے لگی, جب رسول پر گفتگو ہونے لگی کہ ان کی بات یہ مانی جائے گی, یہ نہیں مانی جائے گی, اس پر عمل کیا جائے گا, یہ حدیث حنفی لوگ مانیں گے, یہ حدیث مالکی مانیں گے, یہ حدیث حنبلی مانیں گے, یہ شوافی جب اس پر ہونے لگا, جب حدیثوں کا قیمہ بنایا جانے لگا, جب ٹکڑے ہونے لگے ان کے, تو اللہ نے ایسی ذلت مسلط کی کہ تاتاریوں کا وہ فتنہ جس کو لوگوں نے یاجوج ماجوج سے تعبیر کر دیا, وہ ذلت اور نکبت جو طاری ہوئی وہ آج تک باقی ہے. اللہ اور رسول کے احکامات کو تم نے ہلکے میں لے لیا, ایسے ہی سمجھ لیا تم نے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور یاد رکھو کہ اللہ حائل ہوتا ہے انسان کے دل اور انسان کے درمیان میں. یہ جو دل ہے اس کا الٹنا پلٹنا یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اللہ کو دھوکہ نہ دو, اسے غچہ مت دو, اس کے سامنے آ کر نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہہ کر مزاروں کے چکر لگاؤ, یہ اللہ کو دھوکے مت دو. ادھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد آنکھیں چومنے کے بعد اور اس کے بعد شریعت ان کی نہ مانو, پھر کسی اور کے مسلک اور کسی اور کے فتوے پر عمل کرو. جب موقع آ جائے تو اتنی لمبی تسبیح لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پڑھ رہے ہیں, درود پڑھتے جا رہے ہیں. ارے پڑھیے درود, ایک درود جو پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے, لیکن جس کے اوپر درود بھیج رہے ہو اس کو اپنا امام تو مانو, اس کو اپنا قائد تو مانو, اس کی باتوں پر عمل تو کرو. اس کی باتوں کو سننے کے بعد یہ تو نہ کہو کہ ہم کیا کریں, باتیں تو سب صحیح ہیں, حدیث تو سب صحیح ہے, لیکن ہمارے امام کا مسلک نہیں, ہم کریں تو کیا کریں. یہ اگر آپ کرو گے تو آپ یاد رکھو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی ایک چھوٹی سی بات کو چھوڑ دیا تھا, ایک پہاڑی پر انہوں نے کھڑا کیا. حضرت عبداللہ ابن جبیر اس کے کمانڈر تھے, 70 لوگ تھے, پہاڑی پر کھڑا کیا, یہاں سے ہٹنا مت. جنگ شروع ہو گئی, مسلمان جنگ جیت گئے, فتح یاب ہو گئے. ان لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول کا حکم تو جنگ تک تھا. صحیح, جو ان کے حضرت عبداللہ ابن جبیر جو کمانڈر تھے وہ کہتے رہے کہ ارے نہیں, اللہ کے رسول ابھی کھڑے ہیں, جب وہ کہیں گے کہ نیچے اترو تو ہم اتریں گے. لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں, یہ مطلب نہیں, یہ مطلب تھا. اور اس کے بعد اتر آئے. اللہ نے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل کر دی اور حکم بتایا بھی, اس کی پوری تفصیل بیان کی اللہ نے. ہاں یہ صحابہ تھے تو اللہ نے کہا لقد عفا اللہ عنکم, ٹھیک ہے تم بات سمجھ گئے, اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا. صحابہ کرام چھوٹی سی بات, ایک حکم پر عمل نہ کیا, اللہ نے ذلت مسلط کر دی. اور یہاں تو پوری شریعت پر لوگ عمل نہیں کرتے, شریعت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے, اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے. وہ چیزیں شریعت میں داخل کر دی جو شریعت کے اندر کبھی تھی نہیں. اس اسلام کو پڑھیے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, اور اس اسلام کو دیکھیے جو مسلمانوں کی زندگی میں ہے. زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. ایسا لگے کہ یہ اسلام وہ ہے ہی نہیں.
جو سیدھا سادہ اسلام تھا، جو آسان دین تھا، جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا تھا، جو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور ان کو حکم دیا تھا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو تمہارے اوپر وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، اور لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو تمہارے اوپر اتارا جا رہا ہے اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر یہ بات تم بہت کم سمجھتے ہو، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے یہ، اتنا واضح کر دیا اللہ نے، اور فرمایا واتقوا، اور ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں پر مسلط نہیں ہوگی بلکہ تم سب کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ جو ظالم ہیں اللہ ان کو پکڑے گا اور باقی ہم لوگ تو بیٹھے رہیں گے، نہیں، جب اللہ کا وہ عذاب آئے گا اور جب وہ آگ آئے گی تو ہر ایک کو جلائے گی، پھر صرف ظالموں کو نہیں، سارے لوگوں کو۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تو ٹھیک ہیں، نہیں، تمہاری بھی پکڑ کی جائے گی، سب کے پکڑ کی جائے گی۔ تم تو اچھا عمل کرتے رہے، تم نے دعوت دی، تم نے دوسروں کو بلایا، تم نے حق بات پہنچائی، تم نے لوگوں سے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے، اس پر عمل کرو، کیا تم نے کہا؟ تم تو کہتے رہے نہیں ہم تو ٹھیک ہیں، بس اتنا کافی ہے، نہیں، اتنا کافی نہیں، اتنا کافی نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اس دور کو جب تم بالکل تھوڑے سے تھے اور زمین پر بہت کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تم تھوڑے اور لوگ زیادہ، دشمن زیادہ، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں اور دشمن اپنی طاقت سے لیس، فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتار دیے، اللہ نے پوری تاریخ بدل دی، اللہ نے حالات تبدیل کر دی، اللہ نے تمہاری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دیا، تمہاری پستیوں کو بلندیوں میں بدل دیا، تمہارے فقر اور فاقے کو آسائش اور نعمتوں میں بدل دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں عمدہ قسم کے خوب رزق دیے، رزق کے دہانے تم پر کھول دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں آپس میں بھی خیانت مت کرو، وانتم تعلمون، تمہیں تو سب معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ خیانت کو پسند نہیں کرتا، دھوکے بازی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تم کس کو دھوکہ دو گے؟ دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تم اللہ کو دھوکہ دو، اس کے رسول کو دھوکہ دو، اور آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دو، اور پھر بیٹھ کر دعا کرو یا اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرما دے۔ کیسے عزت تمہیں ملے گی؟ اللہ کے ساتھ خیانت، اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے کیا؟ ہم اللہ کے ساتھ کیا خیانت کریں گے؟ اللہ کے ساتھ وہ خیانت کریں گے جو بنی اسرائیل نے کی، اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے باتیں داخل کر دی۔ رسول کی خیانت یہ ہے کہ رسول کی پیروی نہ کی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے، ان کے احکام کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، چنانچہ یہ خیانت ہے، اور اس خیانت کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ وَاعْلَمُوا، اور ایک بات یاد رکھو، کیا قرآن پاک کی آیتیں ہیں، وہ بالکل جڑ پکڑتا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم کیا کریں، ہم تو عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کریں، لیکن اب لوگوں کے بیچ میں ہیں، خاندان ہے، دوست احباب ہیں، دکانداری ہے، تجارت ہے، رہنا انہی کے بیچ میں ہے، اکیلے رہ کے ہم کیسے رہ پائیں گے؟ ہمارے بچے ہیں، ماں بیوی ہیں، اب پورا خاندان، سب کیسے مینج ہوگا؟
آپ تو کہہ کے چلے گئے کہ حق بات کہو. تو کیسے کہیں حق بات؟ ان لوگ کے سامنے حق بات کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے فیوچر بھی تو ہے. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو تم کو مال دیا گیا ہے، یہ جو تمہاری تجارت چل رہی ہے، دکانداری چل رہی ہے، اور یہ جو تمہاری اولاد ہے، اولاد کا مستقبل ہے، اولاد کا فیوچر ہے، یہ تمہارا گھر اور گھرانہ ہے، تمہاری سوسائٹی ہے، تمہارا سماج ہے. فتنتن، یہ سب بطور آزمائش کے ہیں، کوئی یہاں پر ہمیشہ باقی نہ رہے گا. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے. تم آگے بڑھو، ہمت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنو، اس کی بات پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں تک بات کو پہنچاؤ. تکلیفیں تو ہوں گی، ان تکلیفوں کو تم برداشت کرو، اور جب تم ان تکلیفوں کو برداشت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا. وہ اجر عظیم جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ دے گا. خیر کنائے فتح و غنیمت شمار عمر، اے نوجوان نیکی کے کام کر، اللہ کی دعوت و تبلیغ میں تیزی سے آگے آ جا. ذا پیشتر کی بان برایت فنا دمان، اس سے پہلے کہ مسجد کے مناروں سے یہ آواز آئے کہ فلاں آدمی نہیں رہا، اس کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے کہ مسجد کے مناروں سے آواز آئے کہ فلاں آدمی نہیں رہا، اس کا انتقال ہو گیا، تمہارا نام اعلان کیا جائے اس سے پہلے یہ نیکیاں کر ڈالو. اس چکر میں نہ رہو کہ یہ ہمارا سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارے لوگ، ہمارا خاندان فلاں چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. ابھی تو آپ کے پیچھے نعرے لگانے والے ہیں، ابھی آپ کے پیچھے زندہ باد کہنے والے ہیں، ابھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا یہ بھیڑ تو کسی اور طرف چل جائے گی اور تم ادھر کی طرف چلے جاؤ گے. وہاں تمہارا کیا ہوگا؟ وہاں کون تمہیں پکارنے والا ہے؟ وہاں کون تمہیں سپورٹ کرنے والا ہے؟ وہاں تو اگر تم نیکی کر کے آؤ گے تو اللہ کے فرشتے تمہارا استقبال کر رہے ہوں گے، وہاں تمہارا استقبال ہوگا. یہ اللہ کا وہ بندہ ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ وہ بندہ ہے جو زندگی بھر لڑتا رہا، اللہ اور رسول کی باتوں کو پیش کرتا رہا، اس نے کبھی اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی، فقر و فاقے کی پرواہ نہ کی، بھوکے رہنے کی پرواہ نہ کی، لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہ کی. یہ وہ بندہ ہے جو میرے لیے ہے. آؤ آج اس کا استقبال کیا جائے، اس کو انعام دیا جائے، اور وہ انعام کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین بدلہ ہے. اب آخری بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں شان امتیازی عطا فرمائے گا، امتیاز عطا فرمائے گا، تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم نے توبہ کی، اللہ کے سامنے معافی مانگی، اللہ سب معاف کر دے گا. بالکل نکھرے نکھرائے، دھلے دھلائے گناہوں سے پاک اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بے انتہا فضل فرمانے والا ہے، بے انتہا نوازنے والا ہے. جو تم نے نہیں مانگا ہے وہ بھی دینے والا ہے، کیا کیا نہیں دینے والا ہے وہ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بس اتنا خیال رکھنا، تتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ التوحید رأس التقوی، توحید تقوی کی سب سے اونچی چوٹی ہے، وہ اس کی بنیاد ہے. توحید کو اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ان کی باتوں کو مانو. یہ تم نے منہج اختیار کر لیا، یہ تم نے طریقہ اختیار کر لیا. اب انسان ہو، غلطیاں ہو جائیں گی، کبھی ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا.
تم اللہ کے ان بندوں میں شریک ہو جو غدار نہیں ہیں، جو خائن نہیں ہیں، جو دھوکے باز نہیں ہیں، بلکہ تم اللہ کے ان بندوں میں شمار ہوتے ہو جو یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی توحید کو اختیار کیا، ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے ہم کسی کے فیصلے کو نہیں مانتے، ان کے سامنے کسی کی بات کو نہیں مانتے، کوئی قول کوئی فتویٰ کسی آدمی کا قول ہم نہیں مانتے، ہم تیرے نبی کے وفادار ہیں۔ اے پروردگار کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، شیطان نے بہکا دیا، نفس نے بہکا دیا، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، یہ نعمت ہے۔ میرے عزیزو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 سے لے کر یہ 29 تک پڑھی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ پورا جسٹ ہے، یہ پورا خلاصہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے موجودہ حالات کے لحاظ سے کر دیا ہے۔ میرے عزیزو کم الفاظ میں بہت کچھ سمجھنے کی آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، دین اسلام پر قائم رہنے والا بنائے، دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، حق بات کو لوگوں کے سامنے کہنے والا بنائے، اور ہر خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ اس خطبہ جمعہ کو قبول فرما، لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرما، ہماری زندگیوں کو ایمان سے مزین فرما، ایمان کو بڑھا دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔